بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور جن تک یہ آواز پہنچے گی، بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز میں کلمہ طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پوری طرح سے اس لیے بھی پڑھا گیا کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہی ہم نے یہ رکھا ہے کہ شہادت کا حق، شہادت کیا ہے، شہادت کا حق کیا ہے۔ تو آج اسی موضوع پر قرآن کی آیتیں، احادیث اور تاریخ کے کچھ سبق انشاءاللہ ہم لیں گے۔ تو جیسے کہ آپ نے کلمہ شہادت سنا، پڑھتے ہیں، بار بار پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں دو حصے رکھے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ چار الفاظ ایک طرف، دوسری طرف محمد الرسول اللہ، ادھر تین الفاظ۔ ادھر کے جو چار الفاظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ادھر تین الفاظ میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کمال یہ ہے اور بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں بہت حکمتیں، بہت خوبیاں اور بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں۔ ادھر چار الفاظ، ادھر تین الفاظ، لیکن دونوں کے حروف اگر گنے جائیں تو لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، اور ادھر محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف، یعنی یہ ہے بیلنس۔ اچھا، اس سے کیا لینا چاہیے؟ دن کے 24 گھنٹے، دن اور رات کے 24 گھنٹے، تو کلمہ دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو، چاہے وہ رابرٹ ریٹا ہو، رمیش رشمی ہو یا رشید رشیدہ ہو، تو کلمہ سب کو ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو، اگر تم کو 24 گھنٹے کی زندگی کامیابی کی، نور کی، دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں چاہیے تو کلمہ مان لو، تو کلمہ مان لو۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زبردست کلمہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 24 گھنٹوں کی زندگی پر محیط، اور 24 گھنٹوں کی زندگی میں اطاعت، عبادت کے لیے احاطہ کیے ہوئے کہ دنیا کا کوئی کام، دنیا کا کوئی سسٹم، دنیا کا کوئی پہلو اور فیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلمے کے اگر ساتھ ہے تو کامیاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے بعید ہے، دور ہے تو ناکام ہے، ناکام ہے۔ پھر چاہے دولت کے نقشے، زر زیور کے نقشے، زمینوں کے نقشے کتنے ہوں، لیکن اگر کلمہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، سب خاک ہے، سب دھول ہے۔ اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کلمہ شہادت
جسے اللہ نے نام دیا کلمہ طیبہ. سورہ ابراہیم میں اس کے لیے نام ہے کلمہ طیبہ. طیب بہت پاک، طیب دنیا آخرت کی کامیابی دینے والا، ہر لحاظ سے مالا مال کرنے والا طیب. تو کلمہ طیبہ ہے. کلمہ شہادت بھی ہے. یہ پوری شہادت سے پڑھتے جب ہم ان 7 الفاظ کو 24 حروف کو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اللہ کے ساتھ یہ بھی جوڑتے ہیں ساتھ میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلے ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اگر لوگ شریک بناتے ہیں تو وہ مشرک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو وحدہ لا شریک لہ. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، مگر بہت عظیم تر بندے ہیں، عظیم ترین بندے ہیں اللہ کے، کہ ان کی برابری کیا دھول کو دنیا میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ پہنچ سکا نہ قیامت تک پہنچ سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کلمہ. اچھا، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے، تو شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت ہوتی کیا ہے؟ شہادت وٹنس، شہادت گواہی، شہادت ساکشی بننا، ساکشاتکار دینا. تو کیا ہے شہادت؟ شہادت 3 قسموں کی ہوتی ہے. شہادت وٹنس ساکشی 3 قسموں کی ہوتی ہے. پہلی زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زبان سے بولتے رہو موت تک بولتے رہو کہ آخری کلمہ بھی یہ رہنا چاہیے زبان پہ. یہ نہیں رہنا چاہیے میرے بیٹی، میرا گھر، میرا پلاٹ، نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، موت تک بھی یہی کلمہ رہے، اس میں پڑھتے رہو. پھر یہ زبان سے. دوسرا عمل سے ایکشنز اینڈ ڈیڈز. ایکشنز اور ڈیڈز بھی وہی ہوں گے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. تو دوسری شہادت عمل سے اور معاملات سے، دونوں باتیں، عمل سے اور معاملات سے. ورنہ عمل کو لوگ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ لے لیتے ہیں، نہیں، یہ تو عبادت ہے، فرض عبادت. معاملات کہ دنیا کے ہر میدان میں لا الہ الا اللہ، دنیا کے ہر کام میں محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اس کی تفصیلات قرآن سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. تھیری، زبردست تھیری قرآن سے ملتی ہے. پریکٹیکل کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ پریکٹیکل ہے. تو تھیری قرآن سے ملتی ہے اور پریکٹیکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اس سے اچھی تھیری دنیا میں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اور اس سے اچھے پریکٹیکل جو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے. لیکن کیا ہے ہم مانتے ہیں کیا؟ سچائی تو اپنی جگہ ہے، مسلمان مانتے ہیں کیا؟ مانتے ہیں تو فجر پڑھتے ہیں کیا پھر؟ اور معاملات میں کھڑے ہیں کیا؟ اور اس کلمے کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے تیار ہے کیا؟ چلیے، تو پہلی زبانی شہادت، دوسری عمل کی شہادت، عمل معاملات کی، اور تیسری جان کی شہادت. جان کی شہادت، تیسری جان کی شہادت. جان ہے کس کی؟ جان دی کس نے ہے؟ اور جان واپس کون لے گا؟ تو جانی شہادت، قولی شہادت، عمل اور معاملات کی شہادت، اور جانی شہادت بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ. کتنے لوگوں نے سوچا، کتنے لوگوں نے سوچ کر مانا اور مان کر عمل کر رہے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک اور سارے معاملات میں. ابھی اپنا جائزہ لے لیجیے. آپ سب اچھے ہیں، جو نالائق ہیں میں ان کی بات کروں، جو نالائق ہیں میں ان کی بات کروں. کہ بھارت کے 21 کروڑ مسلمان اور دنیا کے 185 کروڑ مسلمان، کیا وہ یہ مان رہے ہیں کہ ایسی قولی شہادت، ایسی عملی شہادت اور ایسی جانی شہادت دینے کی تیاری رہنا چاہیے؟ اپنا جائزہ لیجیے. میں اپنا جائزہ لوں گا، اپنی بیوی سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، آپ اپنا جائزہ لیجیے.
اپنے گھر کی عورتوں سے بولیے، پوچھیے، اپنے بچوں سے پوچھیے کہ بیٹے یہ سوچے کہ کبھی اپن نے کہ شہادت، کلمہ شہادت سے، کلمہ طیبہ سے اس طرح ہوتی ہے کہ اس طرح قولی، عمل، معاملات کی اور جانی تینوں کرنا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ایک اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 3 تو قسمیں ہیں، قولی، عملی اور جانی. 4 ذریعوں سے دینا پڑتی ہے شہادت، 4 ذریعوں سے. پہلی جان سے شہادت، کہ جان لگے گی، جان ختم ہونے تک کلمے کے لیے، جان لگے گی جان ختم ہونے تک کلمے کے لیے. اور دوسرا ذریعہ مال، کہ جان کے ساتھ میرا مال بھی اگر لگے گا تو کلمے کے تقاضوں کے تحت، اللہ رسول کی اطاعت کے تحت. تیسرا ذریعہ وقت، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کا وقت بہت اہم ہے، ان کا ٹائم بہت ہے. بہت سے لوگوں کے پاس بیکار ہے، چلو 1 گھنٹہ ادھر کھپائیں گے، 1 گھنٹہ ادھر کھپائیں گے، براؤزنگ میں 5 گھنٹے ڈال دیں گے. نہیں، اہم لوگوں کا وقت بہت اہم ہے. وہ 5 منٹ کے پیسے لیتے ہیں، 10 منٹ کے پیسے لیتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیکچر کے کئی لاکھ لیتے ہیں. تو ٹائم بہت اہم ذریعہ ہے کہ جو اللہ کے کلمے کے لیے لگنا چاہیے سب کا. اور چوتھا صلاحیتیں، ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کے لگنا چاہیے. اور اگر یہ چاروں ذرائع سے قولی، عمل کی اور جان کی شہادت پیش کرے تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا، کلمہ شہادت کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، کلمہ دعوت ہے. کلمہ دعوت کیسے؟ میں صرف 2 مثالیں دوں گا. دیکھیے، کلمہ شہادت اگر فرض نہیں ہوتا، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ اگر پہنچانا فرض نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کعبے سے، مدینے سے رسول اللہ فرض کے طور پر صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بزرگان دین کو دنیا کے کونے میں بھیجتے ہی نہیں تھے نا. 4,500 کلومیٹر، 4,500 کلومیٹر پیدل، گھوڑوں پر، بادبانی کشتیوں، اللہ نے حکم دیا جاؤ، پہنچاؤ، کلمہ پہنچاؤ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ دعوت پہنچاؤ. اور اگر یہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ دعوت اگر بھارت میں نہیں آتا تو ہمارا کیا حال ہوتا تھا؟ کافر ہی رہتے تھے، کافر ہی مر جاتے تھے، مشرک ہی رہتے تھے اور مشرک ہی مر جاتے تھے. سچائی ہے نا؟ فرض ہے، فرض. کوئی مانے نہ مانے، بہت سے مسلمان نہیں مانیں گے، ارے زیادہ بڑا چڑھا کے بولتے ہیں. اچھا، تو ثبوت ہے نا. 4,500 کلومیٹر سے رحمت للعالمین نے سب کو دوڑا کر، دنیا کے کونے میں دوڑا کر جناب لوگوں کو شہادت کا کلمہ پہنچایا اور کلمہ دعوت پہنچایا. اور میں 4.5 میٹر پر بتانے تیار نہیں ہے. مجھ جیسے 4.5 میٹر پر رابرٹ ریٹا کو، رمیش رشمی کو بتانے تیار نہیں ہے، اور رشیدہ کو بھی بتانے تیار نہیں کہ دعوت دو. رشیدہ کو بھی نہیں بول کے دعوت دو. فرض ہے یہ. اچھا، ایک دلیل تو یہ کہ 4,500 کلومیٹر سے کلمہ آیا. اچھا، دوسری دلیل اور صرف بدل سے، کعبہ میں رہنا زیادہ اہم تھا یا پاچوڑ میں آنا زیادہ اہم تھا؟ صحابہ نے پاچوڑ میں گولا پانگری میں کیوں آنا چاہیے تھا؟ پاچوڑ اور گولا پانگری میں، کعبہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر باڑی میں، واڑی میں، بستی میں 4,500 کلومیٹر کیوں آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ فرض ہے. اس لیے کعبے کی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب انہوں نے چھوڑ دیا. کعبے کی 1,00,000 رکعت کا، وہاں 1 رکعت پڑھے تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا، اور مدینے میں 1 رکعت پڑھیں گے تو 1,000 رکعتوں کا ثواب ملتا. تو یہ ہے سچائی. تو رسول اللہ نے کیوں پہنچا دے؟ جاؤ دنیا کے کونے میں جاؤ، کیونکہ تمہاری عبادتوں سے زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کو کفر سے بچاؤ.
لوگوں کو شرک سے بچاؤ، لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچاؤ، اور لوگوں کو جنت کی طرف بلاؤ، دنیا کی کامیابی کی طرف بھی بلاؤ، برزخ کی کامیابی کی طرف بھی بلاؤ، اور جنت کی کامیابی کی طرف بلاؤ۔ یہ فرض، کعبے کی نماز فرض نہیں ہے کہ وہیں رہ کر پڑھو، مدینے کی نماز جاؤ، دنیا کے کونے کونے جاؤ۔ میرا اور بھارت کے 21 کروڑ مسلمانوں کا 21 اور 185 کروڑ مسلمانوں کی حالت کیا ہے پورے دنیا میں؟ دعوت نہیں دیتے، دعوت کا کام نہیں کرتے، کھاؤ پیو اپنا، جمعے کا دیکھو، جمعہ روز کا پڑھتے تو پڑھ لو، اور جمعہ نہیں چھوڑنا، جمعہ نہیں چھوڑنا، واہ واہ، جمعہ نہیں چھوڑنا۔ ارے کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ کون سی اطاعت ہے، کون سی عبادت ہے، کون سی بندگی ہے یہ؟ جمعہ نہیں چھوڑنا، فجر بھی نہیں چھوڑیں گے، 5 نماز نہیں چھوڑیں گے، بیوی کو بھی بولیں گے، بچوں کو بھی بولیں گے، سب نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی پوری روح کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ہے کہ لفظ لفظ کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ اللہ آمین بھاگ گئے، سرپٹ دوڑے، پھرپٹ دوڑے، تو نہ سرپٹ نہ پھرپٹ، ایک ایک لفظ کہ الحمد تو کیا ہے الحمد، للہ تو کیا ہے للہ، رب تو کیا ہے رب، العالمین کیا ہے العالمین۔ ارے نماز ایسی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ دیکھو شہادت جو تم پر میں نے فرض کی ہے، کلمے کی شہادت بھی، اور کلمے کے ساتھ زبان کی، عمل معاملات کی، اور جان کی شہادت بھی دیا کرو۔ اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 5 چیزوں سے آزمائیں گے، شہادت دینی ہی ہوگی، اور اگر جان بھی جاتی ہے جان تو بھی تم کو 5 آزمائشوں سے، امتحان سے، ایگزامینیشن سے، پریکشا سے جانچا جائے گا، 5 طرح کی۔ کیا کہہ رہو؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اللہ تعالیٰ نے 5 آزمائشوں کا ذکر کیا کہ ہمارے کو آزمائیں گے، اور سب سے زیادہ رسول آزمائے گئے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گئے۔ میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائے گئے۔ ہم پھر بھی آزمائش سے بھاگیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ نہیں دستر بستر دے رہا، اسی دستر بستر کے دستر اچھا ہونا، بستر اچھا ہونا، یہ کون کرتے بیٹھے گا؟ دعوت دو، پریشانی مول لو، مشکلات مول لو، نارنگی ماریں گے، خاکی ڈرائیں گے، یہ پریشانی کون مول لے گا؟ رحمت عالمین مول لیں گے اور آپ نہیں لیں گے، تو ان سے کوئی تعلق ہے کیا؟ ان کی شفاعت چاہتے ہو کیا؟ ان کی سفارش چاہتے ہو کیا؟ اور ایسا کرنے پر ملے گی کیا؟ ان کی شفاعت اور ان کی سفارش ایسی بے عملی سے، ایسی بدعملی سے، اور ایسے بھاگنے سے ملے گی، بھاگنے سے، جان بچانے سے اور چھپ جانے سے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 155 میں فرمایا کہ سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو تم کو آزمائیں گے، اے مسلمانوں 185 کروڑ اور اے 615 کروڑ انسانوں، ہم تم سب کو آزمائیں گے، ہم تم سب کو آزمائیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، بندہ تو اللہ کا ہے، غلام تو اللہ کا ہے، زندگی تو اسی نے دی اور موت بھی وہی دینے والا ہے۔ تو 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، چیزیں، کچھ چیزیں، کیا کیا ہے؟ من الخوف، سب سے نمبر خوف، الگ الگ خوف، ڈر، فیئر، بھے لگے ہوئے رہیں گے، لوگوں کو لگے رہتے ہیں، موت تک لگے رہتے ہیں، تو الگ الگ فیئر، خوف، بھے تم کو لگے ہوئے رہیں گے، 1 نمبر 2 والجوع، بھوک، رس، اس کے خوف، اس کا ڈر، اس کا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، وہ لگے ہوئے رہے گا، وہ لگا۔ یہ آزمائش، دوسری آزمائش تو خوف، جو، بھوک، تیسرا والنقص، نقصان، گھاٹے، خسارہ، لاسز، 3 چیزوں کے نقصان، خسارہ، لاسز، کس چیز کے؟ والنقص من الاموال، مال کے نقصانات بھی لگیں گے، گھر بھی ٹوٹے گا، بلڈوزر بھی چلے گا، چور بھی آئے گا، بھائی بھی ستائے گا، پڑوسی بھی ستائے گا، ہو سکتا ہے مال کے نقصان میں، نقص من الاموال والانفس، جان کا نقصان بھی آ سکتا، ایکسیڈنٹ، بیماریاں،
پریشانیاں وہ بھی آئیں گے. ہم دیکھ کے جس کو جیسا دینا ہے آزمانا ہے اور آزما کے بڑی آزمائش سے بچانا ہے اور مرتبے بڑھانا ہے جنت میں. سودا سستا ہے, سودا بہت سستا ہے. تو اللہ ہم آزمائیں گے, نفس من الانفس, جان کے نقصان سے بھی آزمائیں گے. پانچواں والثمرات, ثمر پھل, لیکن صرف پھل فروٹ نہیں, ثمر پھل, ثمر فصلیں کراپس, ثمر آمدنیاں, آمدنیاں بھی, ثمر وہ سب کے لیے آتا ہے. تو ہم اس سے بھی آزمائیں گے, اس سے بھی آزمائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 155 صاف ارشاد فرما چکا کہ 5 چیزوں سے تو آزمائیں گے. لیکن دیکھا یہ جائے گا غور سے کہ آزمائش کافر مشرک ان کی ظلم سے آ رہی ہے یا اپنا بھی مسئلہ ہے کہ نہ اللہ کے ہوئے ٹھیک سے, نہ رسول اللہ کے ہوئے ٹھیک سے, نہ عمل کے ہوئے ٹھیک سے, نہ معاملات کے ہوئے ٹھیک سے. ایک پہلے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, پہلے انٹرنل بعد میں ایکسٹرنل, دونوں کو جائزہ لیں گے بے رحمی سے کہ میرا مسئلہ کیا ہے, میرے بیوی بچوں کا مسئلہ کیا ہے, ملت کا مسئلہ کیا ہے, اور پھر ایکسٹرنل کہ ہاں بھئی وقت کے فرعونوں کا کیا مسئلہ ہے, وقت کے فرعون, وقت کے ہٹلر کیا کر رہے ہیں, مکاری سازش, وقت کے جھٹلر کیا کر رہے ہیں, جھٹلر, اور وقت کے ڈھونگی کیا کر رہے ہیں. جائزہ وہ بھی لیں گے, لیکن پہلے اپنا جائزہ لینے کے بعد جائزہ دونوں لیں گے. تو آزمائشیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ بتا دو. پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سب تو آئیں گے, لیکن سن لو وبشر الصابرین, جو صبر کریں گے نا, کہ اگر میری کمزوری سے آیا تو اللہ معاف کر, اور دوسروں کی بدماشی سے آیا تو مجھے میری مدد فرما, نصرت فرما, اس کا اچھا بدلہ دے. یہ صبر کی چٹان بھر کر جمے رہے کہ بھاگے نہیں کہ چھوڑو یار یہ اسلام اور چھوڑو یہ پابندی, بھاگو بھاگو, مل جاؤ ان سے مل جاؤ, کہ دب کے رہو, دب کے نہیں, نہ دب کے, نہ کفر و شرک سے مل کے, اور نہ بھاگ کے, اللہ سے مل کے اور اللہ کے رسول سے مل کے, اللہ سے مل کے اور اللہ کے رسول سے مل کے کریں گے اپن سامنا. تو بشر صابرین, صابر چٹان, صابر چٹان کی طرح جمنے والا اللہ کے کلمے پر, اللہ کی اطاعت پر, اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. صابر, صابر اسے کہتے ہیں. صابر کام چھوڑ کے, ہاتھ پر چھوڑ کے بیٹھنے والے کیا کرتے, صبر کر دے. ارے صبر کرنے والوں کو جان دے گا, قول سے, عمل سے, اور بعد میں جان سے. جان دینے تیار صابر اسے کہتے ہیں. صابر سست بیٹھے ہوئے, ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھے, کوشش چھوڑ کر بیٹھے آدمی صابر نہیں کہتے. ہم اس کو صبر کیا صبر کر رہے نہیں کر رہے, تم بھاگوڑے, تم بھاگ رہے اطاعت سے, بھاگ رہے تھے, صابر نہیں تم. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے ان کا مرتبہ کچھ معلوم ہے کیا, کہ میری راہ میں 5 آزمائش سے گزر کر, اور قولی, عملی, اور وہ جان کی شہادت دے کر جو میرے پاس آئیں گے, تو معلوم ان کے لیے میرے پاس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, سورہ آل عمران 169. بہت بڑی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں کلمے کے لیے, قولی شہادت کے لیے, عملی شہادت کے لیے, اور جانی شہادت دیتے ہیں, تو سنو فی سبیل اللہ کی راہ میں, تو امواتا, تو تم انہیں مردہ سمجھتے ہو, ڈیڈ, مرتیو ہو گئی, نہیں, وہ ڈیڈ نہیں, ان کی مرتیو نہیں ہوئی, اور مردہ نہیں ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ سنو یہ جو میری راہ میں مارے جائیں گے نا, تو بل احیا, ارے زندگی تو ان کی ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے. یہاں تو زندہ لاشیں پھر رہی ہے, جو اس کے بھاگ رہی ہے اطاعت سے, وہ زندہ لاشیں ہیں. اصل زندگی تو اس کی ہے جو شہادت دیتا ہے, اصل زندگی تو اس کی ہے, کہ جس نے اپنی جان بھی دے دی ہے. رب جان تیری تو حکم تیرا, تو یہ جان حاضر ہے, یہ حکم حاضر ہے جان. یہ عزم اور یہ حوصلہ ہے نا, تو دنیا کا کوئی فرعون, دنیا کا کوئی ہٹلر, اور دنیا کا کوئی جھٹلر, اور دنیا کا کوئی ڈھونگی اور ان کے جنگلی کتے آپ کو ڈرا نہیں سکتے, آپ کو ڈر نہیں سکتے. لیکن بات اس کی ہے کہ اس ہمت حوصلے کے ساتھ ہم ہیں کیا. 101
یہ 21 کروڑ ہے کیا بھارت کے اور 185 کروڑ دنیا کے مسلمان ہے کہ اس جذبے کے ساتھ؟ یہ دیکھنا ہوگا، سنجیدگی سے، بے رحمی سے دیکھنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، وہ نہ صرف زندہ ہے شہید بلکہ عند ربہم یرزقون، ارے رب میں ان کو کھانا دے رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں۔ کیا بات فرمائی رحمت للعالمین نے شہیدوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے نا اللہ کا کلام، کدھر سورہ بقرہ میں بھی ہے 154 آیت میں، سورہ آل عمران میں بھی 169 میں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو ارشاد فرمایا زندہ تو وہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، جب ایک بندی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جان بھی قربان کر دیتے ہیں، تو سنو اللہ تعالیٰ کا اعزاز و اکرام کیا ہے ان کے لیے، کہ ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں ہوتے ہیں۔ وہ پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں جاتے، وہ تو ڈیڈ باڈی بے کام کی وہ جنت میں ہے، تو جنت میں اللہ کی رضا کے ساتھ اور رزق پا رہے ہیں، اور رزق بھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، آزادی دینا ہے نا بھرپور۔ تو اگر ہاتھ پیروں کا ہی وہاں بناتے تھے تو وہ زیادہ کھا پی نہیں سکتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رسول اللہ فرمایا کہ آپ ان سے بولیے کہ میں ان کو پرندے بنا دیتا ہوں، خوبصورت پرندے، کہ آپ جنت میں جہاں چاہو جاؤ اور کھاؤ پیو۔ یہ چاہتے نا تم، آدمی دستر بستر ہی چاہتا نا زیادہ، دستر بستر۔ تو شہداء کے بارے میں کہا گیا کہ پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے وہ جنت میں ہیں، اور ان کو آزادی ہے پوری جنت میں آزادی کہ جہاں چاہو جاؤ اور کھاؤ پیو، اور میرے عرش کے سائے میں آ کر آرام کرنا۔ جب تھک جاؤ آرام کر تو میرے عرش کے سائے میں۔ کس کو ملتا ہے یہ مرتبہ کس کا نصیب ہے؟ شہیدوں کا نصیب ہے، شہیدوں کے لیے تیاری کا نصیب ہے۔ ہم کو بھی شہادت کی آرزو کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو تیار کرنا پڑے گا، ہر وقت تیار رکھنا ضروری تھا، حالات نے اور مجبور کر دیا۔ ہر وقت ضروری تھا، وہ ہر وقت کا کام تھا کہ تیار رہو اس کے لیے کہ شہادت دیں گے قولی، شہادت دیں گے عمل معاملہ سے، اور موقع آئے تو شہادت دیں گے جان سے، ہمیشہ کا معاملہ۔ آپ سنیے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ان کو ضرورت تھی کہ اللہ کے راہ میں لڑنے کی، صحابہ ان کے وضو کے خطرے پر جان نچھاور کرنے تیار تھے، صحابہ ان کے وضو کے پانی کے خطرے پر جان دینے کے تیار تھے، لیکن رحمت عالمین فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر 4885 4885 نمبر کی حدیث، کیا مفہوم ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں والذی رسول اللہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سب کی جان اسی کے قبضے میں ہے۔ تو یہ بہت پیاری قسم ہے جو رسول اللہ کہتے تھے، بہت پیاری قسم، اللہ کو گواہ بنا کر بولا کہ والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت، میری خواہش ہے اور میں اس کو بہت پسند کروں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ انی اقاتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں۔ آپ گھر میں بیٹھیں گے کیا؟ گھر میں بیٹھو، ہوشیاری اس میں نکلو مت۔ ارے کیا تعلق ہے اللہ سے، کیا تعلق ہے رسول اللہ سے؟ تعلق تو بہت بتاتے ہو۔ رحمت عالمین فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، اور کیا کروں؟ فاقتلوا، اور قتال کروں، باضابطہ یدھ وار جنگ کروں باطل کے خلاف، اگر باطل جو بھی ہے باطل کے خلاف جنگ کروں، اور پھر فاقتلوا یہ ہے کہ میں مارا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہا ہے؟ رحمت عالمین، کہ جن کے چہرے پر ایک دھول کا ذرہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو بہت کیا کچرا ہے، صحابہ ایک کچرے کے دھول ان پہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اقتلوا، کہ میں مارا جاؤں، ثم احیا، اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ ارے
شہادت مل گئی پھر کیوں زندہ ہونا چاہتے ہیں؟ تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فاقتلوا، پھر مارا جاؤ اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ اجر ہی ایسا ہے، اس میں لذت ہی ایسی ہے، اس میں کشش ہے۔ تو وہ دوسری بار فرماتے ہیں رحمت للعالمین کہ میں پھر مارا جاؤ اللہ کی راہ میں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤ دوسری بار بھی۔ اور کمال ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ تو دنگ رہ گئے، تیسری بار پھر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فاقتلوا ثم احیا کہ میں پھر مارا جاؤں اللہ کی راہ میں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مرنے کے لیے، اس کی راہ مرنے کے لیے۔ میں ڈروں، مسلمان ڈرے، 21 کروڑ ڈرے، 185 کروڑ ڈرے، اور کون سے دنیا کے معمولی کتوں سے، دنیا کے معمولی کتوں سے ڈرنے کیا سوال ہے؟ ہم تو پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور دعوت، خدمت خلق، اور وہ سارے کام جو قول سے ہیں، عمل سے اور جان سے، وہ پیش کریں گے نا، وہ پیش کریں گے نا۔ اچھا ایک اور اچھا چلیے ایک اعلان سن لیجیے بہت اہم۔ دیکھیں یہ جو ہماری مسجد ہے اور بڑی عظیم الشان یہاں کام ہوتے ہیں، میں نے تو بھارت میں ایسی کوئی مسجد نہیں دیکھی، کیونکہ میں کئی اسٹیٹ کا دورہ کرتا ہوں کہ جہاں یہ اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ جناب 1200 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا پہنچانا۔ آپ نے کون سی مسجد کے بارے میں سنا بھارت میں؟ چلیے بتائیے اس سے مجھے بعد میں، کہ 1200 لوگوں کو ایک مسجد سے روزانہ کھانا پہنچانا، 12 سے 14 ہاسپٹلس میں لے جا کر، پھر یہاں پر رہنے کا انتظام کہ بھائی جو غریب غربا گھاٹی کے اور دوسرے مریضوں کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے لیے رہنے کا انتظام، لیڈیز کے لیے رہنے کا انتظام کہاں ہے؟ اور اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اور ہم کاؤنسلنگ بھی کریں گے کہ رشتوں کے سلسلے میں اگر رہنمائی چاہیے تو یہاں وہ سیکشن ادھر موجود ہے رشتے نسبت کے سلسلے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کاروبار کے سلسلے میں یا سروسز سے سروسز ایجوکیشن تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہم کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ صاف پانی کا انتظام ہے تو جس کو بھی دوا خانوں میں اور لے جانا ہے وہ لے کے جائے وہاں صاف پانی۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ بھئی ہم کو جو غریب غربا ہے جن کے پاس بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں ہوتی، بچھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم یہاں سے سر فری دیں گے، فری صرف لانے لے جانے کا خرچ تم برداشت کرو، وہ بھگونا لے جاؤ، وہ سارے برتن لے جاؤ، وہ چیزیں جو لگتی ہے لے جاؤ، کرسیاں لے جاؤ۔ کون سی مسجد میں اتنے سارے کام ایک جگہ ہے ذرا مجھے آپ نے بعد میں بتا دینا، میں تو بھارت میں نہیں کہ دیکھا گیا۔ تو ان کی طرف سے ہمارے بڑے مخلص لوگ لگے ہوئے ہیں، کئی برسوں سے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام ان سے لے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں اپنا حصہ لگائیے، ابھی جو یہ لوگ نکلیں گے تو ابھی جو دینا چاہتے ہیں وہ دیجیے، اور بعد میں ان کا وہ جو آفس ہے وہاں بڑی رسید جس کو بھی بنانی ہے وہ بڑی رسید بھی وہاں بنا کے دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ سب کب کام آئے گا؟ جب ہم آخرت میں بالکل خالی رہیں گے، بالکل خالی، اور وہاں یہ چیز کام آئے گی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے بندوں کے لیے کرتے کیا تھے اور آپ کہاں لگاتے تھے، کیا کیا آپ لگاتے ہوں گے، اور جگہ بھی لگاتے ہوں گے، یہاں بھی لگائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف یہ اکیلا کام ہے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں بھی لگائیے، ٹھیک۔ تو یہ بڑے کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کرنے کی توفیق دے، اور میں تو ان کی مثال الگ الگ مسجدوں میں جا کر دیتا ہوں کہ دیکھو ایسے کام شروع کرو۔ دیکھیں دشمنیاں جو ابھری ہے نا، دشمنیاں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دعوت بھی نہیں پہنچائی اور خدمت خلق بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، دشمنیاں جو ابھری اور دشمنی پر ابھارنے کے لیے منووادیوں کو جو موقع ملا، منووادیوں کو جو موقع ملا، اس میں دو وجہ ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی دعوت بھی نہیں پہنچائی اور خدمت خلق بھی نہیں کیا، ورنہ یہ دو کام کرتے ہیں نا، رسولوں کے دو کام، رسولوں کے دو بڑے فرض کام، روزہ نماز حج زکات کا، یہ دو بڑے کام، تو وہ منظر الگ ہی رہتا تھا، بھارت کا اور دنیا کا منظر الگ ہی رہتا تھا، لیکن ہم نے کام اکثر نہیں کیے اور اکثر نے نہیں کیے، یہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ چلیے آخری سے ایک طرف آئیے، اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی آرزو کر رہے ہیں تو مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے کیا کہ کسی کو یہ جھوٹ بولنا چاہیے، کسی جھوٹے کو، ارے اللہ کے رسول جذباتی تھے، وہ ہوش مند، باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا، گھر میں چھپ کے بیٹھنا، چھپ کے، یہ بولیں گے، اور ان کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے کیا؟ رحمت عالمین کو منہ دکھا سکیں گے کیا؟ ایسی مکاری اور چالاکی کر کے گھر میں بیٹھو، گھر میں نکلنے ذرا حساب سے چھپ کے، ارے تو تمہارا تعلق ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تمہارا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی کیا ہے؟
کہ چھپنا چاہتے ہو, بھاگنا چاہتے ہو, ڈرنا چاہتے ہو. اور رحمت عالمین تین بار یہ کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. کوئی تعلق ہے اللہ کے رسول سے؟ تعلق کی باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں, یہ تعلق ہے کیا عملاً؟ تو اپنا بے رحمی سے جائزہ لیجیے. میں بھی لیتا رہوں گا موت تک, میری بیوی سے کہوں گا, بچوں سے کہوں گا, اور آپ بھی کہیے. اچھا آگے آئیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا, 2 حدیث آخر میں اور سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ ارے دیکھو سنو, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر اس کا 4931 4931. اس میں تو اتنی سخت بات رسول اللہ نے کہی کہ اگر کوئی سنجیدہ ہے نا تو وہ تو تڑپ کر رہ جائے گا, بے چین ہو جائے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سنو, جو مومن نام کا یا عمل کا, اپنے پاس سب ہے نا 185 کروڑ, آپ بہت اچھے میں وہ نالائق کی بات کرو. تو جو مومن, جو مسلمان, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہادت کی تمنا, آرزو, مجھے شہادت دینا ہے, شہادت جان دینا ہے, قول سے بھی دینا ہے, عمل سے بھی دینا ہے, اور جان سے بھی. تو جو شہادت کی تمنا کے بغیر مسلم مرا, رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ منافق, دوغلا, دوغلا منافق ہو کر مرا. کیا کوئی مرنا چاہتا ہے کیا سر منافق ہو کر؟ کیا آرزو بھی نہ رکھے؟ آرزو تو رکھیے, موقع آئے گا نہیں آئے گا, آپ رہیں گے نہیں رہیں گے, لیکن آرزو تو رکھیے نا. یہ حکم ہے, اس میں یہ ہو کہ آرزو تو رکھو. اور جو آرزو رکھتا ہے نا اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آرزو ہی جب طے ہوگی تو ڈرنے کی سوال. آرزو طے ہے کہ بھئی جان تیری ہے اور تیری راہ میں دینے کے لیے ہم تیار ہیں, کوئی بھی تیار ہے. تو پہلی بات, پہلی حدیث ہے. دوسری سنیے, صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر 4930 4930. اس میں تو اتنا کمال کر دیا رحمت عالمین نے کہ ہم جیسوں کے لیے بھی اسے بشارت مل گئی کہ جائے شہادت کا موقع آئے یا نہ آئے, مگر اگر آرزو ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں, رحمت عالمین فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی, تمنا رہی موت تک, مگر وہ بستر پر مرا, اس کو موقع نہیں ملا, جنگ میں جانے کا موقع بھی نہیں ملا, یا شہادت دینے کا مشکل حالات میں جان دینے کا موقع بھی نہیں ملا, تب بھی آرزو اگر تھی تو سن لیجئے بشارت اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے کہ وہ بھی شہادت کی موت مرا, گرچہ کہ بستر پر مرا. شہادت کی آرزو تھی مگر کہ اللہ میں تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں, تو آرزو بھی ہے لیکن بستر پہ مرا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شہید ہوا. اور ایک بڑی مثال سنی ہے, حضرت خالد بن ولید کا کیا ہوا؟ وہ شہید ہوئے کیا؟ نہیں, مگر ہم سے زیادہ شہید ہوئے. اتنی جنگیں لڑی انہوں نے کہ ان کے جسم پر زخموں کے 80 سے زیادہ گھاؤ تھے, بہت زبردست. اللہ کے رسول نے ان کا نام رکھا تھا سیف اللہ, یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ جب چلتی ہے نا تو پشتے کی پشتے لگا دیتی ہے, ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. وہ جب دونوں طرف سے بجلی کی طرح سے چلاتے نا تلوار, تو ان کی تلوار کے آگے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. سیف اللہ, اللہ کی تلوار. 80 گھاؤ, بستر پر انتقال ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہم جیسوں پیغام دیا, انہوں نے کہا اے دنیا والوں دیکھ لو مجھے اور سن لو, اگر موت کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو میں تو جنگوں میں ہی مر جاتا نا, لیکن میں آج حسرت سے بستر پر مر رہا ہوں, حسرت سے کہ اللہ نے مجھے وہاں کی شہادت نہیں دی میدان کی. لیکن وہ شہید ہے, بہت بڑے شہید ہیں, ہم تو ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت خالد بن ولید کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے, اور بڑے بڑے شہداء ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. وہ تو 80 سے زیادہ گھاؤ لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے. تو یہ ہے. اور پھر ایک آخری مثال میں دینا چاہوں کہ مثال لیجیے نا کہ ہمیشہ تیار رہیے. دیکھ میں پڑوسی ملک افغانی بھائیوں کی مثال دینا چاہتا ہوں آخر میں, کہ آپ دیکھیے افغانی بھائیوں نے جب یہ طے کر لیا, چھوٹی سی جمعیت مگر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے جم گئے, تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. کچھ دن قابض رہ نہیں سکے. پہلے کیا ہوا, الیگزینڈر جب تھا, الیگزینڈر تو سکندر نام ہونے سے میاں بھی سمجھتے لوگ اس کو, میاں بھی نہیں تھا, وہ ایرانی تھا, وہ الیگزینڈر نام تھا اس کا. تو پہلے الیگزینڈر کی دھجیاں اڑائی افغانیوں نے, وہ دنیا فتح کرنے لگا تھا, اس کی دھجیاں افغانیوں اڑائی. بعد میں برٹشرز کہ جن کے بارے میں بڑا کہا جاتا تھا کہ ان کا سورج نہیں ڈوبتا, افغانیوں نے ان کی بھی دھجیاں اڑائی, افغانوں نے ان کی بھی دھجیاں اڑائی. اور تیسرا تو حال کا سنیے, 20 سال پہلے کا, رشیا کے ٹکڑے کیے
مجاہدین نے ٹکڑے کیے رشیا کے، کمزور ترین کر کے رکھ دیا اس کو. اور چوتھا حال کا ہے نا، یہ جو اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن سمجھتا، بھاگتے ہوئے نکلا. 28 ملکوں کی فوج موجود تھی، لیکن بری طرح سے جان بچاتے بھاگے. یہ ہے شہادت کی آرزو رکھنے والوں کی کامیابی. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہادت کا جو حق ہے، کلمے کا جو حق ہے کہ قولی شہادت، عمل اور معاملات کی شہادت اور جان کی شہادت، ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ تیاری کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں بھی کامیاب کر، برزخ میں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.